بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ مائیکروسافٹ ورڈ میں وین ورڈ 2003 کے مینیو کو پڑھنا شروع کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلا مینیو فائل مینیو کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے اور ہم اس کے ذریعے کون کون سے کام کر سکتے ہیں۔ فائل مینیو کو اوپن کرنے کے لیے آپ فائل کے اگر آپ فائل مینیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فائل مینیو کے ایف کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس جگہ پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کی بورڈ سے اس فائل مینیو کو اوپن کرنا ہے تو آپ آلٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے آپ ایف کو پریس کریں گے، یعنی آلٹ ایف۔ اگر ہم آلٹ کے ساتھ ایف کو پریس کریں گے تو ہمارے سامنے یہ فائل مینیو اوپن ہو جائے گا، یا ہم فائل پہ کلک کریں گے تب فائل مینیو اوپن ہو جائے گا۔ فائل مینیو میں سب سے پہلے جو آپشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے نیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیو ڈاکومنٹ جو ہے، بلینک نیو ڈاکومنٹ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو تاکہ آپ ایک نئی ڈاکومنٹ میں کوئی کام کر سکو۔ تو نیو ڈاکومنٹ کے لیے آپ یہاں پہ فائل پہ جا کے نیو پہ کلک کر سکتے ہو، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلینک ڈاکومنٹ پہ آپ نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بلینک پیج آ گیا ہے جس پہ آپ نئے سرے سے کام کر سکتے ہیں۔ وہ جو ابھی ہم جس فائل پہ جس ڈاکومنٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی اوپن ہے۔ آپ نیچے دیکھیں ٹاسک بار پہ تو آپ کو یہاں پہ مائیکروسافٹ ورڈ کی دو فائلیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیو ون اور یہ جس کے اوپر ہم پہلے کام کر رہے تھے۔ تو اس طرح ہم آلٹ ایف این کے ذریعے اور پھر آپ آلٹ ایف کو پریس کرتے ہوئے آپ این پریس کریں گے اور پھر آپ انٹر کی کو پریس کر دیں گے، جس سے آپ کے سامنے ایک نیو ڈاکومنٹ آ جائے گی۔ اور یا آپ کنٹرول کے ساتھ این کو پریس کر سکتے ہیں، کنٹرول این۔ کنٹرول کو CTRL کنٹرول کا بٹن جو کی بورڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پریس کرتے ہوئے آپ این پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا صفحہ، نئی ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گی۔ یا آپ اس آئیکن کو، نیو کا یہ آئیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹول بار کے اوپر، اسٹینڈرڈ ٹول بار کا پہلا آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیو آئیکن جو ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی نئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ سیم اب ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں اور فائل مینیو میں اگلی آپشن آپ دیکھ رہے ہیں اوپن۔ اوپن کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے سے آلٹ ایف او
یا کنٹرول کے ساتھ او اور یا پھر اوپن کا آئیکن، دس ون دا آئیکن، یہ والا اوپن کا آئیکن پہ آپ کلک کریں تو اس کا کام کیا ہے کہ آپ اس کی مدد سے ان فائلوں کو اوپن کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سے محفوظ کی ہوئی ہیں. یعنی جیسے ہی ہم کنٹرول او پریس کریں گے تو ہمارے سامنے ان تمام فائلز کا، ان تمام کی تمام فائلز کی لسٹ آ جائے گی جس کو ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا ہوگا، ورڈ میں پہلے سے محفوظ کیا ہوا ہوگا. تو اب ہم یہاں پہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی فائل جو ہے، اب ہم یہاں پہ اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فائل کو ہم یہاں پہ آپ کے سامنے لا سکتے ہیں. اس میں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہم کمانڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کلوز. کلوز کا کام یہ ہے کہ ایک فائل کو جو ہم نے اسکرین پہ اوپن کی ہوئی ہے، ہم اس کو کمپیوٹر پہ اسکرین سے ہم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے فائل کلوز کر دیں گے، یا ہم کلوز کے لیے کنٹرول کے ساتھ W دبائیں گے، یا ہم کنٹرول کے ساتھ F4 دبائیں گے، یا پھر اس آئیکن پہ یہاں پہ جو مینیو بار کے آگے جو آپ کراس دیکھ رہے ہو، آپ اس کو پریس کر دو گے تو وہ ڈاکومنٹ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ کلوز ہو جائے گی. اگر ہم نے کلوز کا بٹن دبایا ہے اور وہ ڈاکومنٹ سیو نہیں ہے تو وہ ہم سے پوچھے گا کمپیوٹر کہ آیا کہ آپ اس کو سیو کر کے بند کرنا چاہتے ہو یا بغیر سیو کیے، یا جو ابھی کمانڈ لگائی ہے آپ اس کو کینسل کرنا چاہ رہے ہو. تو ہم اس کو نو کریں گے کیونکہ ہم اس کو سیو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بغیر سیو کیے ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے نو پہ کلک کر دیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف 2 ڈاکومنٹس جو ہمارے پاس موجود رہ گئی ہیں اور باقی جو ہے وہ ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے. تو یہ ہم نے فائل مینیو میں جو ہے کلوز کو سمجھ لیا. اس کے بعد ہمارے پاس سیو کی کمانڈ ہے، محفوظ کرنا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اگر ہم نے یہاں پہ کہا کہ دس از مائی فائل آئی ایم رانا مہتاب عالم. اب میں نے اس کو محفوظ کر دیا، کیا پریس کر کے؟ فائل کے ساتھ سیو کو پریس کرتے ہوئے، یا سیو کے لیے میں یوز کر رہا ہوں Alt Fs یا کنٹرول S، یا پھر ٹاسک بار پہ یہ جو ٹول بار پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود تیسرا اسٹینڈرڈ ٹول بار میں تیسرا آئیکن جو ہے وہ ڈسک سے بنی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلاپی ڈسک ہے یہ، اور اس میں جو ہے فلاپی ڈسک جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اس پہ ہم کلک کر کے اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر ہم سے پوچھے گا کہ اس فائل کو آپ نے کس نام سے سیو کرنا ہے. تو اب کیونکہ ہم اس کو ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس لیے یہاں پہ اب ہم جو ہے میں نے کنٹرول S پریس کر دیا ہے.
تو ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی بھی فائل کو محفوظ کرتے ہیں تو جو اس کا بائی ڈیفالٹ راستہ ہوتا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم جو کمپیوٹر ہے آٹومیٹکلی جب اس کو سیو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ سیو کرتا ہے مائی ڈاکومنٹ کے اندر. تو آپ اس کو کسی اور جگہ پہ بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیسک ٹاپ پہ آپ کلک کر دیں تو یہ ڈیسک ٹاپ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے کہیں اور جانا ہے مائی کمپیوٹر سے تو آپ وہاں پہ اس کو لے جا سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے اس کا نام دینا ہوتا ہے. یہ جو لکھا ہے نا دس از مائی فائل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر نے اس کا پہلا سینٹینس اپنے آپ پک کر لیا ہے ایز اے فائل نیم. اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے تو آپ یہیں پہ ہی آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں، یا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں دس از مائی فائل اور آر ایم میں یعنی رانا مہتاب علم ایک میں اس کو نام دے دیتا ہوں، اور میں نے اس کو ڈیسک ٹاپ پہ اسی نام سے میں نے اس کو سیو کر لیا ہے. تو یہ دیکھیں دس از مائی فائل آر ایم میں، یعنی کہ یہ جو ہے سیو ہو چکی ہے فائل. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اگلی آپشن ہے اور وہ ہے سیو ایز. سیو ایز کی مدد سے ہم پہلی سے محفوظ شدہ فائل میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کچھ اور چینجنگز لانا چاہتے ہیں، سیو کے آپشنز میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی کر سکتے ہیں. مثلاً اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس فائل کو جب محفوظ کیا جائے تو پاسورڈ کے ساتھ محفوظ کیا جائے، جی کس طریقے سے پاسورڈ کے ساتھ محفوظ کیا جائے. یہ اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ سیو فائل کو جو سیو فائل ہے اس کو آپ اپنی پاسورڈ پروٹیکٹڈ فائل کیسے بنا سکتے ہیں. لوگ بہت اس پہ سرچ کرتے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہماری فائل جو ہے وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہو جائے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے سیو ایز پہ آ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم سیو کو بٹن کو دبائیں گے تو بس وہ سیو کر دے گا اور ہم سے کوئی آپشن نہیں لے گا. لیکن جیسے ہی ہم سیو ایز پہ آئیں گے، یاد رکھیے سیو ایز کے لیے سیو ایز کے لیے آپ F12 سیو ایز کے لیے آپ F12 کی جو ہے وہ پریس کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کو دوبارہ سیو ایز کر رہے ہیں، پاسورڈ پروٹیکٹڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جب میں اس فائل کو کلوز کرتا ہوں اور دوبارہ اوپن کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں ڈیسک ٹاپ سے یہ دس از مائی فائل آر ایم میں یہ اوپن ہو گئی ہے. اس نے کوئی پاسورڈ میرے سے نہیں لیا ہے. اب میں اس کو پاسورڈ پروٹیکٹڈ کرنے کے لیے دوبارہ سیو ایز میں جانے کی کوشش کرتا ہوں. سیو ایز سے دیکھیں میرے پاس یہ جگہ آ گئی، یہاں سے میں ٹولز میں آیا، اس کے بعد یہ سیکیورٹی آپشن اور یہ پاسورڈ ٹو اوپن. یہاں پہ میں نے ایک پاسورڈ جو ہے میں لگانے لگا ہوں. اچھا اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ جیسے آپ پاسورڈ کو ٹائپ کریں گے یعنی چھوٹے اور بڑے سپیلنگ کے اندر، اپر اور لوور کیس کے اندر، تو اسی طرح سے ہی اس کو اوپن کرنا ہوگا. سپوز میں یہاں پہ ایک پاسورڈ بنا رہا ہوں اور اس کو اب میں نے اوکے کر دیا ہے. جب میں ایک دفعہ اوکے کروں گا تو وہ میرے سے کنفرم دوبارہ کرے گا کہ آپ اپنے پاسورڈ کو کنفرم کریں، اور اگر میرا وہ پاسورڈ ٹھیک ہوگا تو وہ دوبارہ اس جگہ پہ آ جائے گا کہ مجھے یہ دوبارہ اس کو سیو کرنا ہوگا. اب یہ فائل سیو ہو چکی ہے. اب میں اس کو پھر یہاں سے کلوز کر رہا ہوں اور اگین میں اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے کمپیوٹر میرے سے پاسورڈ مانگ رہا ہے. تو میں یہاں پہ اگر یہ دیکھیں میں رانگ اگر میں پاسورڈ دے دوں گا تو وہ کہے گا نہیں دا پاسورڈ از انکریکٹ. اوکے یعنی انکریکٹ ہے یہ پاسورڈ، آپ اس بات کا خیال رکھیں. تو دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور اب صحیح پاسورڈ دیتے ہیں. اس کو پہلے فائل اوپن کرتے ہیں کہ یہ والی فائل کھولنی ہے، پاسورڈ مانگ رہا ہے، اور اب صحیح پاسورڈ دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس فائل جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے. ایک تو یہ کام ہے سیو ایز کا. دوسرا یہ کام ہے کہ آپ اگر ایک ہی فائل میں اگر کوئی پہلے سے اس میں کوئی جو بھی ہے، جیسے آپ فرض کریں کہ یہ ایک دس از مائی فائل اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ
ایک دس از یور فائل، دس از یور فائل، کہ یہ آپ کی فائل ہے، اور یور نیم از، اب میں یہاں پہ جو ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ یو آر، اوکے. اب یہ ہے دس از یور فائل اینڈ یو آر اے کمپیوٹر، یو آر اے کمپیوٹر، اوکے. اب میں نے یہ دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ نام وہی آیا ہے یہاں پہ، دس از مائی فائل آر ایم میں. تو میں یہاں پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا نام چینج ہونا چاہیے. اگر میں کنٹرول ایس پریس کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے اسی نام میں اس کو بدل دے گا، اور پہلی والی فائل میری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اب میں یہاں پہ F12 دباؤں گا جی، اور میں یہاں پہ کہوں گا اس کو نام کو یہیں پہ چینج کر دوں گا کہ دس از یور فائل، دس از یور فائل، اوکے. اور یہ میں کہہ دیتا ہوں COMPUTER کمپیوٹر، اور میں نے اس کو کیا سیو. تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو ہم کراس کرتے ہیں، یہ دیکھیں دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو فائل موجود ہیں. ایک ہے دس از یور فائل، ہم نے اس کو کلک کیا. اب دیکھیں کیونکہ ہم نے اس فائل کو اس پہ سیو کر دیا ہے تو پاسورڈ اس کو بھی لگ گیا ہے، تو اب ہم اس کو بھی وہی پاسورڈ دیں گے تو یہ فائل دیکھ سکتے ہیں کہ دس از یور فائل یو آر اے کمپیوٹر. اور اسی طرح سے ہم دوسری فائل کو جب ہم اوپن کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر جو ہے اس کو بھی ہم نے وہی پاسورڈ دیا ہوا ہے، تو دس از مائی فائل آئی ایم رانا مہتاب عالم. تو اس طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں سیو ایز کمانڈ کو. سیو ایز کمانڈ بہت آپ کے کام آنے والی ہے، کیونکہ جب آپ لوگ کوئی اپلیکیشن سی ویز وغیرہ کو بناؤ گے تو پہلے سے ٹمپلیٹس یا پہلے سے آلریڈی کوئی سی وی کسی کی بنی ہوئی ہے تو آپ اس میں صرف اپنا نام چینج کرو، اپنے ڈیٹا کو چینج کرو، اور وہ سی وی آپ یوز کر سکتے ہو. چاہے جائے کہ آپ اس سی وی کو مکمل طور پہ دوبارہ ٹائپ کرو تو آپ صرف اپنا ڈیٹا چینج کر کے اس سی وی کو یوز کر سکتے ہو. آگے بڑھتے ہیں. اس کے اندر جو ہمارے پاس اگلی جو ضروری ہمارے سمجھنے والی ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پیج سیٹ اپ ہے. پیج سیٹ اپ کے اندر ہم پیج کے مارجن کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ٹاپ سے کتنا مارجن، یہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہمیں نظر آ رہا ہے مارجن جو ہے ٹاپ سے. اگر میں یہاں بڑھانا شروع کر دوں گا، فرض کریں یہ 1 انچ ہے، اگر میں اس کو 2 انچ کر دیتا ہوں، 2 انچ کر دیا ہے تو دیکھیں ٹاپ سے 2 انچ جگہ آ گئی ہے. واپس میں اس کو 1 انچ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ 1 انچ. اسی طرح سے لیفٹ باٹم رائٹ آپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہو. اورینٹیشن کے اندر آپ پورٹریٹ یا لینڈسکیپ پرنٹنگ کر سکتے ہو کہ آپ نے پورٹریٹ پہ اگر نکالنا ہے تو یہ دیکھیں پورٹریٹ ہے اور یہ لینڈسکیپ ہے. آگے پیپر کے اندر آپ سائز سیٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ آپ جس سائز کو کلک کرو گے وہی سائز نیچے ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ اپنی مرضی کا سائز دینا چاہتے ہو، جیسے میں چاہتا ہوں 6/9، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ آٹومیٹکلی دیکھ رہے ہو کہ یہ کسٹم سائز ہو گیا ہے 6/9 کا. تو اس طریقے سے آپ اپنے اس کی پیج کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہو. اس کے بعد اس کے اندر ہم دیکھ پائیں گے پرنٹ پریویو. جس پیج کو ہم تیار کر چکے ہیں اور پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر یہ پرنٹ پریویو پہ ہم آ جائیں گے، اور اس سے ہم یہ دیکھیں پرنٹ پریویو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح آپ کے سامنے یہ پیج جو ہے وہ پرنٹ ہوگا. تو پرنٹ پریویو کے لیے آپ استعمال کریں گے آلٹ کے ساتھ FV یا کنٹرول کے ساتھ F2 یا کنٹرول آلٹ I، کنٹرول آلٹ I، کنٹرول آلٹ I.
تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس کا پرنٹ پریویو دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ فائل جو ہے جب پرنٹر پہ جائے گی تو کیسے. اس کے آپ زومنگ کو یہاں پہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. اگر آپ اس کو جو ہے وہ 60% کر دیتے ہو تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک پیج کے اوپر ہی آلموسٹ جو ہے یہ شفٹ ہو گیا ہے. آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھیں 1 پیج پہ یہ آپ کے سامنے جو 53% جو ہے وہ مکمل آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہاں سے مزید آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. یہاں سے آپ پیجز سیٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو کتنے پیج، دیکھیں 2/3 پیج، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو 53% ہم کر دیتے ہیں اس کو. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا ہے اس کے اوپر جی. تو یوں آپ فائل مینیو میں پیج سیٹ اپ کو اور پھر پرنٹ پریویو کو بھی آپ سمجھ چکے ہو. اور اس کے علاوہ اب آپ پرنٹ پہ آ جاتے ہو. پرنٹ کی مدد سے آپ پرنٹ کر سکتے ہو اپنی ڈاکومنٹ کو. اس میں آپ یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہو کون سے پرنٹر پہ آپ کو پرنٹ کرنا ہے. یہاں سے آپ رینج سیٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے آل پیجز کو پرنٹ کرنا ہے یا کرنٹ جس پہ آپ کا کرسر موجود ہے، یا اسپیسیفک پیجز کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہو. آپ یہاں پہ ان کو ٹائپ کرو گے، یا پھر اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کسی ڈیٹے کو تو آپ اس کے اوپر کلک کرو گے. یہ آپشن تبھی اوپن ہوگی جب آپ نے ڈیٹے کو سلیکٹ کیا ہوا ہوگا. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے اگر میں نے اس ڈیٹے کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اب میں دوبارہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں سلیکشن مینیو اوپن کمانڈ جو ہے وہ ایک جگہ اوپن ہو گئی ہے. اب اگر میں اس پہ کلک کر کے اوکے کا بٹن دبا دوں گا تو پرنٹر جو ہے وہ صرف اسی کنٹرول آلٹ آئی جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اسی کو ہی وہ پرنٹ کرے گا. اور اس طرح سے آپ کوئی بھی پرنٹنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے. اور فائل مینیو کے اندر نیکسٹ ہمیں سینڈ ٹو آپشن نظر آ رہی ہے. اس کے ذریعے ہم اگر ہمارے فیکس سروس اوپن ہے اور انٹرنیٹ سروس وغیرہ ہمارے کمپیوٹر اٹیچ ہے تو ہم یہاں سے کسی کو بھی یہ فیکس بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کمپیوٹر آپ سے وہ سیٹنگ کروائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے لیے کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور اسی طرح سے پرنٹ کمانڈ کی بھی اسپیشل جو ہے وہ آپ کو اگلے نیکسٹ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو پرنٹ کمانڈ کا صحیح لیکچر بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے پرنٹ کو صحیح طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ سینڈ ٹو یعنی کس طریقے سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا فیکس کے ذریعے ان سروسز کو یوز کریں گے. ہمارے اگلے لیکچرز میں آپ کو یہ تمام ڈیٹیل سے معلومات حاصل ہو جائیں گی. اس کے بعد پراپرٹیز کی مدد سے آپ یہ دیکھ پاؤ گے کہ اس فائل کا آتھر کون ہے. اچھا، یہ جو نام آپ دیکھ رہے ہو جیسے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ جب مائکروسافٹ ورڈ کو یا ونڈو کو جب سیٹ اپ کیا جاتا ہے تو جب اس کو نام دیا جاتا ہے یہ وہ نام ہوتا ہے جو یہاں پہ آ جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ اس نام کو چینج کر سکتے ہو. اسی طرح سے جرنل میں آپشنز میں اس کی معلومات لے سکتے ہو، یہ فائل کب کتنے بجے کس نے اور کیسے تیار کی. اوکے، اس کے علاوہ آپ اس کے اندر مائکروسافٹ ورڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہو آگے وہ یہ جو آپ لاسٹ فائلیں دیکھ رہے ہو یہ وہ فائلیں ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم ان کے اوپر کام کیا ہے. اوکے، اور آخر میں ایگزٹ کی مدد سے آپ مائکروسافٹ ورڈ سے باہر نکل جاتے ہو. اس کے لیے Alt+F4 اوکے. اچھا دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو کلوز کرنے کے لیے یہ دیکھیں کلوز کرنے کے لیے اس فائل کو جو اسکرین پہ اس وقت جیسے یہ فائل ہمارے پاس موجود ہے یا یہ فائل ہمارے پاس موجود ہے تو اگر میں کنٹرول کے ساتھ W دبا دوں یا کنٹرول کے ساتھ F4 دبا دوں یعنی کنٹرول F4، غور کیجیے گا کمانڈ کے اوپر کنٹرول F4، تو اس ڈاکومنٹ کو کمپیوٹر جو ہے وہ بند کرے گا. لیکن اگر میں Alt F4 دبا دوں گا، کیا پریس کروں گا؟ Alt کے ساتھ F4، Alt کو پریس کر کے رکھتے ہوئے F4 یا اس آئیکن پہ اوپر والے اس آئیکن پہ کلک، تو کیا ہوگا؟ یہ پورے کے پورے مائکروسافٹ ورڈ کو ہی کلوز کر دے گا. اس طریقے سے آپ کا مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے Alt F4 پریس کیا، اب کمپیوٹر میرے سے
یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹ کو سیو کر کے آپ نے ورڈ کو بند کرنا ہے یا بغیر سیو کیے. اگر میں نے سیو کرنا ہے تو میں یہاں پہ یس کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ایک مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. اب ہم نے دوبارہ Alt F4 پریس کیا اور ہم نے کہا ہم نے اس کو سیو نہیں کرنا ہے تو ہم نے اس کو نو کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کے پہلے مینیو کو مکمل طور پہ ڈیٹیل سے پڑھتے ہوئے کلوز کر دیا ہے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. مزید لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ رہیں اور آپ کو روزانہ اپڈیٹس ملتی رہیں گی اور آپ کے پاس لیکچرز پہنچتے رہیں گے. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں کیونکہ ہماری ویڈیو کے اندر ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو بہت کچھ کام کی باتیں ملیں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.